القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اب آپ کہیں گے قرآن تو 23 سالوں میں اترا ہے۔ کتنے سالوں میں؟ 23 سالوں میں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے۔ جیسے سورہ علق کی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ غار حرا کے اندر پہلی مرتبہ یہ وحی حوالے کی گئی، پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے اترا۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، شب قدر میں اتارا۔ مفسرین نے 2 جواب لکھے۔ ایک یہ جواب دیتے ہیں کہ اس رات میں لیلۃ القدر میں قرآن کی نزول کا آغاز ہوا ہے، تکمیل جا کے 23 سالوں میں ہوئی ہے۔ افتتاح نزول کا کس رات سے ہوا؟ لیلۃ القدر سے۔ اور لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ یہ قدر والی رات کون سی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، بلکہ قرآن نے تو یہاں تک وضاحت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن رمضان المبارک میں اتارا۔ اور اللہ کے محبوب نے تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ آخری عشرے کی تاک رات ہے۔ لیلۃ القدر آخری عشرہ، اور وہ بھی تاک رات۔ یہ ایک قول ہے۔ اور دوسرا قول حضرت سند المفسرین حبر الامت ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے عالم غیب سے آسمان دنیا تک یہ ایک رات میں اتارا، اور پھر آسمان دنیا سے جبریل کی وساطت سے پیغمبر کے دل پہ 23 سالوں میں اتارا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ قرآن باقی کتابوں کی طرح یک بارگی نہیں اترا، تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے، تاکہ عمل میں بھی آسانی ہو، تاکہ یاد کرنے میں بھی آسانی ہو، اور تاکہ حالات پیش آئیں، واقعات پیش آئیں، قرآن اس کے مطابق اترے تو ان کے مسائل اور پریشانیاں بھی حل ہوتی جائیں، تاکہ میرے پیغمبر کو تسلی بھی ملتی جائے۔ جب پریشان ہوں گے تھوڑی سی وحی آئے گی، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، تھوڑی سی تکلیف آئے گی، قرآن تسلی بن کے آئے گا۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، میرا پیغمبر تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کیا جائے۔ دیکھیے جب آپ پریشان ہو گئے، 18 دن یا کم و بیش وحی نہیں آئی، تو مشرکین نے کہا ان محمدن قد ودعہ ربہ وقلا، کہ محمد عربی سے اس کا رب ناراض ہو گیا اور انہیں چھوڑ دیا ہے۔ یہ کتنی بڑی بری بات، اور یہ ایک پروپیگنڈا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، ناراض ہو گئے۔ اب جوں ہی یہ بات چلنے لگی، اللہ نے پوری سورت ضحیٰ نازل فرما کر آپ کی تسلی کا سامان کر دیا، اور فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ والضحیٰ گواہ ہے چاشت کا ٹائم، والضحیٰ
گواہ ہے سورج کی کرنیں، والضحیٰ قسم ہے دن کی، قسم ہے سورج کی، واللیل اذا سجا قسم ہے رات کی جب چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے۔ تو دیکھیے تھوڑا تھوڑا اتارنے میں تسلی، اور تسلی بھی ایسے فرمایا، یہ تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا میرا پیغمبر، میں تو کہتا ہوں میں نے چھوڑا بھی نہیں، ناراض بھی نہیں ہوا۔ ما ودعک ربک وما قلی، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، میں تو آپ کو آئندہ ہر گھڑی آنے والی، آپ کا ہر آنے والا لمحہ آپ کے گزشتہ لمحے سے بہتر ہوگا، میں تو اور بھی دوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آپ کو ناراض کرتے ہیں، یہ آپ کو دکھیا کرتے ہیں، یہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، اور میرا کام ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جلد ہی آپ کو آپ کا رب دے گا، اتنا دے گا، وہ کچھ دے گا کہ فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ کتنی تسلی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قبلہ بھی وہ دوں گا، فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے، جماعت بھی وہ دوں گا جس پہ آپ راضی ہو جائیں گے، دین بھی وہ دوں گا جس پہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور قیامت میں شان مقام بھی وہ دوں گا جس پہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیسے بدبخت ہیں یہ کافر جو کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا اور ناراض ہو گیا۔ میں تو کہتا ہوں میرا پیغمبر، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا آپ کو آپ کے رب نے یتیم نہیں پایا؟ فآوا، ٹھکانہ دے دیا۔ میرا پیغمبر جب ماں چھوڑ گئی، باپ چھوڑ گیا، دادا چھوڑ گیا، جب آپ مکے کی گلیوں میں یتیم تھے، میں نے آپ کو اس وقت نہیں چھوڑا، اب تو میں نے قرآن جیسی نعمت دے دی، اب کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اب آپ کو کیسے چھوڑا ہے؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو گمراہ قوم کے بیچ میں پایا، فَهَدَىٰ، آپ کے ذریعے ان گمراہوں کو ہدایت دے دی۔ میرے دوستو، تو بات کر رہا تھا کہ قرآن مقدس کے نزول کا انداز باقی آسمانی کتابوں کی نزول سے مختلف ہے، اور باقی آسمانی کتابیں کتاب اللہ کا درجہ رکھتی ہیں، قرآن کتاب اللہ کے ساتھ کلام اللہ بھی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کی خود تلاوت کی ہے، اس پہ اللہ نے تکلم کیا ہے، یہی وجہ یہ فانی اور حادث نہیں ہے۔ آئیے کائنات کے لوگوں، اپنی کتاب کے ساتھ تعلق قائم کیجئے۔ مسلمانان عالم سے التجا ہے، رمضان کا مہینہ قرآن سے نسبت رکھتا ہے، لیلۃ القدر کتنی شان والی رات ہے کہ قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رات ایک ہے اور بہتر 1000 مہینوں سے ہے۔ کتنے مہینوں سے بہتر؟ تو 1000 مہینہ کتنا بنتے ہیں علی جان؟ 84 سال 4 مہینے، تو 84 سال کی عبادت اللہ ایک رات میں دیتے ہیں۔
اس رات کو یہ اتنا شرف، اتنا مقام، اتنا رتبہ ملا ہے کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے، کہ اس رات میں قرآن کا نزول ہو گیا۔ تو کبھی غور کیا ہے جس رات میں صرف نزول ہو گیا وہ اتنی معلا ہو گئی، وہ اتنی منور ہو گئی، وہ اتنی شان پا گئی کہ 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ تو جو قرآن جس سینے میں جا کے اپنا ٹھکانہ بنا لے وہ سینہ کتنا اونچا ہوگا؟ جس دماغ میں قرآن جا کے قرار پکڑ لے وہ دل و دماغ کتنے مقام والے ہوں گے۔ صرف ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نے محض یہ سمجھا ہے کہ بس قرآن مقدس بس اللہ کی کتاب ہے، اس کو غلاف کے اندر رکھنا ہے، کسی نے کالا چڑھا دینا ہے، کسی نے سبز چڑھا دینا ہے، کسی نے نیلا پیلا چڑھا دینا ہے، کھولنا نہیں ہے اس کو۔ نہ میرا دوست، کھولیے اس کو، سمجھیے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ قوموں کا عروج اور زوال اسی پر دار و مدار ہے، قوموں کے عروج و زوال کا، قوموں کی بلندی اور پستی اس کا دار و مدار قرآن پہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت ساری قوموں کو بلند و بالا کرتے ہیں۔ بلند و بالا کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن ملتا ہے، قرآن کے عامل بنتے ہیں، شان پا جاتے ہیں، مرتبے پا جاتے ہیں۔ لیکن کچھ علماء اس کی تشریح یوں بھی کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بھئی قرآن پڑھ لے اور ہر آدمی قرآن پڑھنے کی بعد وہ وزیر اعظم بن جائے، نہیں نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ بلندی ملنے کا، رتبہ ملنے کا یہ مقصد نہیں ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن کے اخلاق پہ عمل کیا آپ کے اخلاق اونچے ہو گئے، اگر آپ نے قرآن کریم کی تجارت کے مطابق تجارت کی اس لحاظ سے آپ اونچے ہو گئے، اگر قرآن کے مطابق ایمان سیکھا ایمان بلندی پہ پہنچا، قرآن کے مطابق عمل اپنایا عمل اونچا ہو گیا، قرآن کے مطابق معاشرے کو ڈالا معاشرہ اونچا ہوتا جائے گا، اور جو قرآن مقدس سے مخالفت کرے گا ذلیل ہوگا، پست ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بعض علماء، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو مرفوع نقل کیا ہے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ روایت موقوف ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ وہ اس کو یوں پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہا ستکون فتنہ او الفتن، کائنات والو ان قریب فتنے آئیں گے، فسادات ہوں گے، رات سو کے گزارو گے صبح دیکھو گے کہ فتنے جنم لے چکے ہوں گے۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں جب آپ نے فرما دیا فتنے آئیں گے تو کوئی شک نہیں آئیں گے، لیکن یہ تو بتلائیے مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے بچنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے لوگوں کے حالات بھی ہیں، تمہارے مسائل کا حل بھی ہے، وخبر ما بعدکم، تمہارے ماں بعد کے اخبار بھی اس میں، جنت جہنم تک سارے حالات اس میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ فرمایا یہ ایسی کتاب ہے من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس ظالم جابر نے قرآن سے منہ موڑا ہے قسمہ اللہ، اللہ نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ،
اضلہ اللہ، اور جس نے قرآن سے منہ پھیر کے کہا کہ مجھے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، میں ہدایت فلاں جگہ سے حاصل کر لوں گا، میں تو ہدایت فلاں کتاب سے حاصل کر لوں گا، اضلہ اللہ، اللہ نے اسے گمراہ تو کیا ہے، وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکا۔ بھلا کائنات والو، ہدایت کی کتاب سے روگردانی کر کے بندہ ہدایت کیسے پا سکتا ہے؟ من ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، اور فرمایا یہ تو وہ کتاب ہے، هو حبل اللہ المتین، هو الصراط المستقیم، هو الذکر الحکیم، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اس حدیث میں بھی رسی فرمایا، اور قرآن مقدس میں خود اللہ نے بھی اس کو رسی فرمایا، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میں نے جتنے بھی سیاسیوں کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا، تقریباً یہ آیت ہر سیاسی پڑھتا ہے، اور پتہ اس کو ہوتا نہیں بیچارے کو اس کا مطلب کیا، آتے ہی ایک دم کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ شاید وہ اللہ کی رسی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ سارے مجھے ووٹ دے تو بس، ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے جو وہ اس حدیث نے اس کا مطلب واضح کر دیا کہ حبل اللہ، اللہ کا قرآن ہے، یہ وہ اللہ کی رسی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ رسی ہے کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں لوگو۔ اور رسی جو کہا ہے، کبھی غور کیا ہے؟ بندہ درخت میں پھنس جائے تو اس کے لیے رسی استعمال کی جاتی کہ اس کو پکڑو کھینچا جاتا ہے، یا بندہ کنویں میں گر جائے اس کو پستی سے نکالنے کے لیے رسی ڈالی جاتی ہے؟ جی آپ جواب ہی نہیں دے رہے تو کیا کریں؟ ہاں، پستی میں، کھائی میں، کنویں میں، گہرائی میں گر جائے اس کے لیے رسی پھینکی جاتی ہے کہ اس رسی کو تھام لیجئے، کھینچا جائے گا، آپ کھائی، گہرائی، کنویں کی پستیوں سے نکل آؤ گے۔ قرآن بھی وہ رسی ہے، گمراہی کی کھائیوں سے نکلنا ہے، تھام لو اسے، ضلالت کی پستیوں سے نکلنا ہے، اسے تھام لو، جہالت کے اندھیروں سے نکلنا ہے، اسے تھام لو۔ یہ وہ رسی ہے۔ اور کبھی قرآن اسے یوں بھی کہتا ہے فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، کہ جس نے قرآن کو تھام لیا گویا کہ اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ ایک رسی ہو، اس کے سرے میں آگے کڑا لگا ہو لوہے کا مضبوط، اور بندہ اس کو دونوں ہاتھوں سے ایسے تھام لے۔ جس نے قرآن کو تھام لیا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ قرآن کہتا ہے لَا انفِصَامَ لَهَا، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں، ٹوٹتا وہ نہیں ہے، ہاں چھوٹ سکتا ہے، ٹوٹ نہیں سکتا۔ جن سے چھوٹا ہے برباد ہو گئے ہیں، جن سے چھوٹا ہے تباہ ہو گئے ہیں، اور جن سے چھوٹا نہیں تو یہ ٹوٹتا کبھی، یہ کھینچتے ہوئے آپ کو بلندیوں پہ لے جائے گا، اور یہاں تک لے جائے گا جب تک کہ آپ کو جنت کے دروازے سے داخل نہ کر دے، اس وقت تک چھوڑے گا بھی نہیں۔ دوستو، رمضان المبارک کی آخری ساعتیں ہیں، راتوں کا قیام ہوتا ہے، لوگ قرآن مقدس پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور رات کو قرآن پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سورت پہ غور کیا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، او میرا پیغمبر، چادر اوڑھنے والے، کمبل اوڑھنے والے،
چادر میں لپٹنے والے قم اللیل الا قلیلا، اٹھیے رات کو الا قلیلا، ہاں مگر تھوڑا سا وقت آرام کیجئے، باقی رات جا کے گزاریے۔ آیت کا مطلب سمجھو، قم اللیل الا قلیلا، جاگیے رات کو ہاں قلیلا، تھوڑا سا وقت نہ جاگیں، خیر آرام کر لیجئے۔ پھر اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، میرا پیغمبر آدھی رات جاگیے یا آدھی رات سے کچھ زیادہ کر دیجئے یا آدھی رات سے کچھ کم کر لیجئے، کرنا کیا ہے؟ جا کے فرمایا رتل القرآن ترتیلا، جا کے بیٹھے نا، رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھیے، جیسے آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں۔ ترتیل فرمایا، ترتیل امام فرا فرماتے ہیں جس طرح یہ الفاظ کی صفت ہے یہ معانی کی بھی صفت ہے۔ یہ ترتیل کیوں ہے؟ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے اس لیے بھی پڑھیے کہ معنی سمجھ میں آئے، مفہوم سمجھ میں آئے، مضمون سمجھ میں آئے، اللہ کی منشا و مراد سمجھ میں آئے۔ تو جو گولی کی طرح 120 کی سپیڈ سے جا رہا ہو تو اس کو ترتیل کہیں گے؟ نہ اسے پتہ چلے اور نہ سننے والوں کو پتہ چلے، معنی تو چھوڑو الفاظ بھی نہ سمجھ میں آئے، سوائے اتنا پتہ چلے آخر میں یعلمون، بریک لگی پھر ڈز رکوع میں گیا۔ نہیں، رتل القرآن ترتیلا، میرا پیغمبر قرآن اٹھ کے پڑھیے رات کو آدھی آدھی رات، کچھ اوپر کچھ کم کر دیجئے، اور ساتھ وجہ بھی بتلا دی، فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ او کانگڑا کے رہنے والوں سن لو، قرآن رات کو قیام کا کیوں کہتا ہے؟ کبھی راتوں کو اٹھو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پہلی وجہ فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، رات کو جاگنے سے نفس اچھی طرح روندا جاتا ہے، نفس کو اچھی طرح پامال کیا جاتا ہے۔ ہی اشد وطئا، یہ زیادہ سخت ہے نفس کو پامال کرنے کے اعتبار سے، نفس کو روندنے کچلنے کے اعتبار سے۔ یہ نفس انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے، یہ نفس انسان کو گناہوں پہ آمادہ کرتا ہے، یہ نفس انسان کو نمازوں سے غافل بناتا ہے، یہ نفس انسان کو ماں باپ کا دشمن بناتا ہے، یہی نفس برائیوں پہ آمادہ کرتا ہے۔ تو اس کو روندنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں رات کو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھ، تیرا نفس روندا جائے گا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، اور میرا ایک استدلال بھی سمجھ لیجئے کہ انسان ہر چیز پہ کنٹرول کر لیتا ہے، بھوک پہ قابو پا لیتا ہے، پیاس پہ بھی قابو پا لیتا ہے، بڑی بڑی تکلیفیں گوارا کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، اس پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ لیکن نیند ایسی چیز ہے کہ بڑے سے بڑے طاقتور کو بھی گرا دیتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ نیند جب آتی ہے پھر گاڑی چلاتے ہوئے بھی بندہ سو جاتا ہے۔ سوچئے تو صحیح، میرا چھوٹا بھائی یہ ساتھ ہوتا ہے، اکثر ہم سفر پہ ہوتے ہیں
تو یہ چلاتے کبھی کہتے ہیں مجھے نیند آ گئی ہے، کہتا ہوں میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں مجھے نہیں آ گئی، آپ گاڑی چلاتے ہوئے یہ آ گئی، بس آ گئی۔ کئی سو جاتے اور کھائیوں میں گر جاتے ہیں، آ جائے اس کے ساتھ پھر مقابلہ۔ لیکن رات میں جب آپ قرآن کے لیے اٹھتے ہو تو اس میں نیند کے اس مقابلے کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ بھی مقابلہ کیا جاتا ہے۔ تہجد میں یہ پاور ہے، قرآن میں یہ پاور ہے کہ جو چیز سب پہ حاوی ہے قرآن آپ کو اس پہ بھی حاوی کر دیتا ہے۔ نیند کو بھی آپ کچل دیتے ہیں تو پھر نفس قابو کرنا آپ کے لیے کیا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی اٹھیے تو صحیح نا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ بوڑھے تو عموماً اٹھتے ہی ہیں، بوڑھے اٹھتے ہیں، یہ ان کی پرہیزگاری بھی ہے، تقوی بھی ہے، اٹھتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ کہ ان کو نیند بھی نہیں آتی ہے۔ بوڑھے ناراض نہ ہو، کیونکہ نیند نہیں آتی، پوری ہو جاتی ہے۔ سردیوں کا جو ہی مہینہ شروع ہوا تو میں اپنی مسجد میں گیا تو میں نے ادھر بیٹھے امام صاحب سے کہا، میں نے کہا شکر الحمدللہ سردی کا موسم آ گیا ہے تو رات کو بھی نیند پوری ہوگی، چونکہ ہم جوان تھے۔ اتنے میں تھوڑی دیر ہوئی ایک بابا آ گیا، کھانستے ہوئے آ کے بیٹھا، کہتا ہے پھر مصیبت آ گئی، سردیاں دا مہینہ، پھر سردی کا مہینہ آ گیا۔ میں نے کہا کیوں بابا جی؟ کہ دا واری جاگنے ہیں صبح پھر بھی نہیں ہوتی ہے، کہ سو کے اٹھتے ہیں پھر سوتے ہیں، صبح نہیں ہوتی۔ تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا مولانا صاحب میرے مسئلے کا جواب مجھے اللہ نے دیا کہ انسان ایک حال میں نہیں رہتا، لیکن کمال یہ ہے کہ نوجوانوں کڑیل جوانی ہے، خوب نیند بھی چاہتا ہے، صبح 10 بجے تک نہ اٹھاؤ تو نیند آتی رہتی ہے، لیکن پھر بھی یہ جوانی کے ان حسین لمحات میں اٹھتا ہے اور اللہ کے سامنے روتا ہوا بیٹھتا ہے۔ کیا مزہ ہے، او جوان بوڑھا روئے، وہ زندگی گزار چکا ہے، وہ زندگی کی بہار گزار چکا ہے، وہ جوانی لٹا چکا ہے، لیکن او جوانا جب تو اٹھتا ہے رب کے سامنے آنسو بہاتا ہے، کیا شان ہے تیری، اٹھ تو صحیح نا، قرآن پڑھ، اگر باقی مہینوں میں نہیں کم از کم رمضان کا مہینہ تو اس کا مشق ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایسے مشق کا مہینہ ہے کہ ویسے ہی بندہ اٹھتا ہے تو ساتھ اٹھ کے 2-4 رکعت پڑھ لے، کیا حرج ہے؟ میرے دوستو بات بہت طویل کر چکا ہوں میرا ارادہ تھا کہ میں اختصار کے ساتھ، چونکہ میرا گلا اور سینہ میرا ساتھ نہیں دے رہا، میں اختصار سے چند باتیں عرض کرتا، لیکن چونکہ الحمدللہ آپ کا ایک ماحول تھا اور ایک کھلی فضا میں، مسجد کی اندر گرمی ہوتی ہے یا کمرے میں ہوتے کسی حال میں، تو پھر کھلی جگہ میں الحمدللہ بڑا پرسکون ماحول تھا، میں نے چند باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان ساعتوں اور ان لمحوں کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے عذابوں اور سزاؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جتنے لوگ ان لمحوں میں دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ کر دے، اور ہماری دعاؤں میں اللہ ان لوگوں کا بھی حصہ کر دے جو پردیس میں ہیں، مسافر ہیں، یا دنیا میں کہیں کہیں سے سن رہے ہیں۔ کئی لوگ دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں، میں دعا گو ہوں اللہ سب کی پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے، سب کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام
یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما۔ مولا کریم جتنے مرد و خواتین آئے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، اللہ سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، سب کو اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ جس کی تمنائیں ہیں اللہ سب کی جائز تمنائیں پوری فرما۔ جو پریشان حال ہیں میرے مالک پریشانیاں دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں اللہ حلال کا بہترین روزگار عطا فرما۔ جو بیمار ہیں میرے مالک صحت اور تندرستی نصیب فرما۔ رمضان کے جتنے دن باقی رہ چکے ہیں اللہ اگر اللہ تجھے منا نہیں سکے اللہ تو مان لے، اللہ تو راضی ہو جا اور ہمارے گناہوں کے اوپر اللہ اپنی معافی کا قلم پھیر دے۔ اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، بلکہ اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ ہمارے سینوں کو قرآن و سنت کے لیے برتن بنا دے، ظرف بنا دے۔ اللہ دلوں میں نور ایمان پیدا فرما، ہمارے گھروں میں خوشحالیاں پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔